إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مقدس اور اطہر ذات پہ ماہ رجب ہم یہ گزار رہے ہیں۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے۔ ویسے تو رجب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے الگ سے کوئی فضیلت ثابت تو نہیں کہ اگر جیسا کہ زبان زد عام ہے، یہ مشہور ہے، رجب میں خاص روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ خاص اعمال کیے جاتے ہیں، مگر یہ قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا۔ یہ مہینے، ایام، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 1 سال کے 12 مہینے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کب سے ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، اسی وقت 12 مہینے بھی مقرر کر دیے۔ اگرچہ ان کے نام ہم نے خود دیے ہیں، نام بعد میں دیے گئے ہیں،
مگر 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا فی کتاب اللہ، یہ بات اللہ نے لوح محفوظ میں بیان کی ہے۔ اسے قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پہلے لوح محفوظ میں آیا، چونکہ جب یہ زمین و آسمان بنے تھے اس وقت قرآن زمین پہ نہیں آیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ایک دن تشریف فرما تھے کہ ایک کڑکدار آواز آئی۔ آپ نے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو اس بارے میں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور وہ ایسی چیز لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی پر ایسی چیز نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں نازل کر دی تھی۔ یعنی یہ قرآن تب کا ہے جب زمین و آسمان بھی نہیں تھا۔ 2000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لوح محفوظ میں نازل فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن اللہ نے مقرر کیے ہیں فی کتاب اللہ۔ سوال یہ اٹھ سکتا تھا کہ قرآن کریم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جبکہ یہ مہینے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے اللہ نے بنائے، تو پھر اس کا کتاب میں ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں اس کے لیے عرض کی ہے کہ یہ قرآن زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا، اللہ نے نازل فرما دیا تھا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اگرچہ ان کی تفصیل قرآن میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے، ان مہینوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ ابھی وہ بھی آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، پہلے یہ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا قائم کردہ طریقہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا بڑی وضاحت کا متقاضی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کون ہے بندہ جو اپنی جان پر ظلم کرے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اپنے آپ کو چھریاں مار لے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟
ہوں گے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب شعور بندہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، اور ساتھ اس کے دلائل بھی دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو کون سے ایسے الفاظ اللہ کی خدمت میں رکھے، کون سی ایسی دعا کی کہ جس دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا ظلم کیا تھا؟ کی تو اللہ کی نافرمانی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی تذکرہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی یہ گناہ شرک جتنا بڑا ہے اتنا بڑا ظلم بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر نقل کی کہ قیامت والے دن یہ زبان انسان کی بند ہوگی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں، بازو، کان، جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔ اگر ہماری آنکھوں نے گناہ کیا ہے تو آنکھیں کل قیامت والے دن ہماری یہ گواہی دیں گی، اللہ یہ تو میرے ساتھ گناہ کرتا رہا ہے۔ انسان موبائل پکڑ کر تنہائی میں بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، جو مرضی دیکھ لوں، مگر جن آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے قیامت والے دن ایک ایک تیرا گناہ ظاہر کریں گے۔ اسی طرح کانوں کے گناہ الگ ہیں۔ انسان ہینڈ فری لگا لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ انسان کو پتہ چل بھی جائے تو انسان کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ملامت کر لے گا کہ اللہ کے بندے تو گانے سن رہا ہے۔ مگر آپ ذرا یہ تصور ذہن میں لائیے کہ کل قیامت والے دن جب ساری دنیا کے سامنے انسان کے اعضاء اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کان کہیں گے کہ اللہ مجھ سے یہ گانے سنتا رہا ہے، مجھ سے یہ بری باتیں سنتا رہا ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ ایک ایک اعضاء، ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی دے گا، اور جب انسان کو بولنے کی طاقت دی جائے گی تو کہے گا ہائے افسوس، تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا کہ اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، یہ غلطی میں نے نہیں کی، مگر افسوس
آج تم نے میرے اعضاء ہو کر میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ ذرا سوچیں اس دن کے بارے میں جب ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اگر آپ تنہائی میں بیٹھے گناہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ آپ اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں، کانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تشریح تو بہت لمبی ہے، میں اس آیت مبارکہ سے یہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ہم ان 4 مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں گناہوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ حرمت والے 4 مہینوں میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے اس کا عذاب بھی زیادہ ملے گا۔ ایک اس نے گناہ کیا ہے اور دوسرا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، پتا تھا یہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے باز نہیں آیا، اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ ایک انسان غلطی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا اللہ کا حکم ہے یا اللہ نے منع کیا ہے، مگر ایک وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں 36 نمبر آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، پھر بھی کرتا ہے، یہ تو سرکشی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا، مگر آج مجھے گناہ کا موقع ملا ہے، پتہ نہیں اگلے مہینوں میں ملے گا یا نہیں، اب تو موقع ہے، پھر پتہ نہیں یہ موقع آئے گا یا نہیں۔ انسان اسی سوچ کے تحت گناہ کر لیتا ہے جو دوبارہ اس کے جسم پر ظلم کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ آئیے میں یہاں ایک حدیث مبارکہ ایڈ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استعار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا۔ قرآن کریم کی آیت کے اکثر الفاظ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ موقع حجۃ الوداع کا ہے، جب عرب میں اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ مسلمانوں کے زیر نگی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم گھما کر وہیں آ چکا ہے، وہیں آ چکا ہے، یعنی جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے قرار دیے، آج کا دن بھی وہی ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ جیسے اس دن قائم تھا آج بھی قائم ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ قریش کفار مکہ حرمت والے مہینوں کا تو یہ احترام کرتے تھے، جنگ و جدال سے باز آ جاتے، چوری چکاری ڈاکہ زنی سے باز آ جاتے، مگر جب کوئی ضرورت پڑتی، جب جنگ کا موقع آتا تو یہ
حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. مثال کے طور پر یہ رجب جا رہا ہے تو یہ کہتے کہ ہم اسے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان سمجھ کر خوب لڑائی کی، خوب اللہ کی نافرمانی کی، اپنا مقصد پورا کیا. جب جب رجب گزر گیا، شعبان آیا اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس کو رجب سمجھ لیتے ہیں، اب اس میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. انہوں نے مہینوں کی حرمت میں رد و بدل کر لیا، آگے پیچھے کر لیے. قرآن کریم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے. اس سے اگلی آیت سورہ توبہ کی، اس سے اگلی آیت فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ کفار مکہ نے نسیء کا ارتکاب کیا ہے. نسیء کہتے ہیں مہینوں کی جگہ بدل دینا، ایک مہینے کو دوسرے مہینے کی جگہ پر، اس کو اس کی جگہ پر اپنی طرف سے گمان کر لینا، تصور کر لینا اور پھر اپنا مقصد پورا کر لینا، اس کو نسیء کہتے ہیں. آج ہم مسلمان بھی اس نسیء کے گناہ میں ملوث ہیں. اس کا میں اشارہ دوں گا، مگر پہلے یہ بات سن لیں کہ کفار مکہ ہماری طرح احترام وہ بھی کرتے تھے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کرتے ہوں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ حرمت والا مہینہ کب آیا کب چلا گیا، رجب کب آیا کب چاند چڑھا کب چلا گیا، حرمت والے مہینے باقی کب آئے کب چلے گئے، ہمیں تو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو. مگر کفار مکہ یہ دن یاد رکھتے تھے. جو ہی چاند نظر آیا فوراً اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دی، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں، حرمت والے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اب میں اپنی انا کو اللہ کی رضامندی پر قربان کرتا ہوں. اللہ کرے یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے. یہ مہینہ ہم بھی گزار رہے ہیں، یہ 5 دن گزار چکے ہیں، 6واں دن اس کا گزار رہے ہیں. اگر ہم نے اس میں کوئی گناہ نہیں کیا تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اس مہینے کا احترام کیا ہے، اللہ کے قرآن کے حکم کا احترام کیا ہے. اور اگر غلطی ہو چکی ہے تو معافی کے دروازے کھلے ہیں، معافی مانگ لیں، آئندہ سے عہد کر لیں کہ اللہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے. مگر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفار مکہ وہ اپنی ضرورت کے تحت ان دنوں کو بدل لیتے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ وضاحت فرمائی کہ آج زمانہ گھوم کر وہیں آ چکا ہے. آج سے ان مہینوں کا احترام ہوگا جس طرح اللہ نے پیدا کیے تھے، جس طرح پہلے ہوتا تھا. آج محمد کے دور میں بھی ان مہینوں کا احترام ویسے ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے فرمایا ان مہینوں کے آپ نے نام ذکر کیے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم. آپ نے فرمایا کہ یہ 3 مہینے متوالیات جو پے در پہ آگے پیچھے لگاتار آتے ہیں، یہ 3 حرمت والے. اور پھر فرمایا وَرَجَبُ مُضَر، اور ایک رجب مضر ہے، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، جو شعبان اور جمادہ الثانیہ کے درمیان میں آتا ہے. آپ نے 2 مہینوں کا ذکر فرمایا. رجب کا نام بھی بدل لیتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مہینہ فلاں ہے اور اس کی جگہ یہ رجب ہے، یہ رجب ہے اور اس کی جگہ فلاں مہینہ.
آپ نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا کہ وہ رجب وہ جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اب اس کا چاہے کوئی نام بدل بھی لے، مگر جب ان دونوں مہینوں کے درمیان کے مہینے کا ذکر آئے گا تو وہاں رجب کا ہی نام لیا جائے گا۔ یہ رجب ہم جو گزار رہے ہیں، آئیے آج کل ہم مسلمان ایسے خیالات کا شکار ہو چکے ہیں جو خیالات غیر مسلموں کے ہیں، توہم پرستوں کے ہیں۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری ایسی خرافات جنم لے چکی ہیں، ہم بخوبی ان سے واقف ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رجب میں جو سرزد ہونے والا عمل، یہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ چند ایک کے نام بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ صلاۃ الرغائب 27 رجب کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کہیں کوئی ذکر نہیں، یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینوں اور خاص طور پر رجب کی مناسبت سے جتنی بھی احادیث روایات روزوں کے متعلق، نمازوں کے متعلق، صدقہ خیرات کے متعلق رجب کے حوالے سے ملتی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تمام کی تمام من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، ان کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہم بڑے زور و شور سے یہ اعمال انجام دیتے ہیں اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور ایک رجب کی 22 تاریخ بھی اہم ہے، اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں، حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں، حضرت محمد بن باقر رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور فقہ جعفریہ کے چھٹے امام ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک مفروضہ گھڑا کہ انہوں نے ایک لکڑہارن جو جنگل سے لکڑیاں کاٹتی تھی، اسے کہا کہ 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرنا، جو مراد مانگے گی پوری ہو جائے گی۔ ذکر کیا کہ اس لکڑہارن نے 22 رجب کو کنڈے دیے، اس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ اب یہ روایت مشہور ہو گئی ہے کہاں؟ میرے دادا کی امی کی کتاب میں، میری نانی کی کتاب میں روایت سنی ہے، مگر ثبوت اس کا کہیں نہیں۔ جب پوچھ لیں تو میں نے سنی تھی، بات پکی ہے، ساتھ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے سنی تھی مگر بات پکی ہے۔ جس سے میں نے سنی تھی وہ بندہ بات پکی کرتا ہے، اور ایک بات ہوتی ہے پکی پکائی، وہ بات اگر ہو تو اس میں شک ہوتا ہے۔ پکی بات تو صرف یا تو اللہ کے قرآن کی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہے، اس سے بڑھ کر پکی بات اور کون سی ہے؟ پکی پکائی بات نہ کریں، بات صرف قرآن و حدیث کی کریں۔ اور پس پردہ 22 رجب حقیقت میں ایک اسلام کے عظیم سپوت، عظیم سپہ سالار، عظیم حکمران، جو 65 لاکھ مربع میل کے حاکم، نسبت رسول اور آپ کے نسبتی بھائی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی وفات کا دن بھی ہے۔ اور ایک طبقہ ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، انہیں اچھا نہیں سمجھتا، اور ان کی وفات کو بھی خوشی کا دن مناتا ہے۔
اب ہم اگر اس بات کی تہ میں جائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ 22 رجب کے بارے میں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی قول تو ملتا نہیں، مگر یہ ہمیں خفیہ راستہ ضرور ملتا ہے جو ہماری امت میں آ کر نکلتا ہے۔ ہماری امت اس کا شکار ہو چکی ہے۔ 22 رجب کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح رجب جہاں ہمیں اللہ کے گناہوں سے روکتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اللہ کے نافرمانیوں سے رک جائیں، ہم گناہوں سے رک جائیں، شرک سے باز آ جائیں، والدین کی نافرمانی سے باز آ جائیں، ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ گناہ سے معاف آ جائیں، ہم باز آنے کی بجائے ہم اپنی طرف سے گڑے ہوئے اعمال انجام دے کے بدعت کا ارتکاب کر کے اللہ کو مزید ناراض کر لیتے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں گناہ کرنا باقی مہینوں کی نسبت اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کی سزا زیادہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا میرے لیے حکم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، گناہوں سے باز آیا جائے، باقی احترام تو سارا سال ہے، باقی 8 مہینوں میں بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، مگر جب یہ 4 آ جائیں تو پھر تو انسان کو بالکل مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے کہ اب میرے سے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آج ہم اس قدر دلیر ہو چکے ہیں کہ رجب کا مہینہ آئے یا جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اگر اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، جو گناہ جمادی الثانی میں ہمیں نظر آ رہے تھے، رجب میں ایسا کوئی گناہ ہمیں لگتا نہیں کہ کم ہوا ہو۔ تھیٹر چل رہے ہیں، سینمے چل رہے ہیں، یہ مزارات پر جو خرافات کا بازار گرم ہے اسی طرح ہے۔ کون سا گناہ ہے جس سے ہم باز آئے ہیں؟ اور ایک یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک جو دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے، مگر ایک اسلامی ملک پر حملہ رجب میں کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، ہم بطور اسلام بھائی بھائی ہوں، چاہے جائے کہ ہمیں کفار پر حملہ کرنے سے بھی روکا گیا ہو کہ ان مہینوں میں کفار کے خلاف بھی جہاد نہیں کرنا، کفار کے خلاف بھی لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر وہ کریں تو ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، اگر مشرکین لڑیں پھر ان سے لڑو، وگرنہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے تم کسی پر لڑائی مسلط نہیں کر سکتے۔ مگر آج ہمارے ایک اسلامی ملک نے یہ دھجیاں بھی اڑائی ہیں، اس رجب کے مہینے میں یہ فعل شنیع سر انجام دیا ہے اور ہماری اس پاک سرزمین پر حملہ کیا ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی مان لیں، مگر سنا تو یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، یہ عمدن کیا ہے، یہ سہون نہیں ہوا۔ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، اپنی افواج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس سرزمین کے دفاع کے لیے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ حکم قرآن کا ہے، اگر ان حرمت والے مہینوں میں تم پر کوئی لڑائی مسلط کرتا ہے پھر اس کا جواب بھی دو۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں نے یہ قرآن کی اس آیت مبارکہ پر بھی عمل کیا ہے، یہ جواب دیا، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات کہ ہمارے سیاسی لوگ جتنے بھی گئے گزرے ہوں، انہوں نے بھی اس بات کو اچھا جانا ہے کہ پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم ایران کے خلاف نہیں، وہاں بھی پارٹی بازی ہے، ایک کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے، ایک پاکستان کے دشمن ہیں۔
وہاں پاکستان کے حمایتی بھی موجود ہیں. سب سے بڑی بات وہ کلمہ گو ہیں. ہم ان پر حملے کی جسارت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایسا اقدام نہ کریں. تو یہ رجب کے مہینے کی دجیاں تو ہم اڑتے ہوئے اس انداز سے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ملک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے، اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، مگر اس نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ کی صریح خلاف ورزی کی ہے. تو میرے بھائیوں، اس نے ملک کی سطح پر کی ہے. آج ہم انفرادی طور پر جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، ہم بھی ان مہینوں کا احترام نہیں کر رہے. ہمیں قرآن یہ درس دیتا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، گناہوں سے باز آیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، نیکیاں بڑھائی جائیں، گناہوں سے باز آیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس حکم کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.